آج ہم لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور کس طرح ہم ان پر کچھ الزامات لگے کہ وہ کیسے روایت کو اکٹھا کرتے تھے یا نریٹ کرتے تھے. تو اسی ٹاپک پر آج ہم کرتے ہیں کنٹینیو اسی بات کو. تو ایک سوال آ گیا تھا پیچھے، تو سوال آتے پر یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ان کی تفسیر کے بارے میں، تفسیر ابن عباس کی. تو لوگ بہت زیادہ کی تفسیر کو کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کے لیے، اور بھی حدیث کے بارے میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کو لے کے آتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے یا یہ لکھا ہوا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہو اور جو ہمارے پاس پہنچی ہو ان سے ڈائریکٹلی، تو یا پھر یہ کہیں اور کتابوں سے اٹھا کے باتیں پیش کر دیں. ہاں، تو پچھلی کلاس جو ہم نے کی تھی پچھلے سیشن کے اندر، اسی کا میں نے ایک جگہ حوالہ دیا تھا کہ عبداللہ بن عباس کی کم عمری کی وجہ سے جو روایات ان سے منسوب کی جاتی ہیں ان کی تعداد کا جب جائزہ لیا گیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بعض جو حدیث پر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 4 5، کسی نے 80 گنوائی، کسی نے 70 سے کچھ اوپر بیان کیا کہ اتنی ہی روایات ملتی ہیں جس کو شمار کیا گیا، گنا گیا. مختلف علماء کے ہم نے اقوال کا جائزہ لیا تھا. اس سے ایک بات تو ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ روایات کی تعداد انتہائی کم ہے جو اللہ کے رسول سے بیان کیا گیا. پھر دوسرا معاملہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر کے اندر کتنی روایات ملتی ہیں، اور جو روایات ملتی ہیں ہمارے پاس تو بیان کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس کی بہت ساری روایات ہیں. اگر آپ ابن کثیر کا ہی جائزہ لے لیجئے، ابن کثیر کے اندر یہ دوسری کتاب ہے جو تفسیر بالمعصور کہلاتی ہیں، یعنی کہ ایسی تفسیر جن کے اندر ہر آیت کے ضمن میں کوئی حدیث یا صحابہ کے اقوال لکھ دیے جاتے ہیں. وہاں آپ کو اکثر ملے گا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا اس تفسیر کے بارے میں. بخاری کے اندر ہی وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ والی آیت ہے، اس کے ضمن میں کچھ بھی نقل نہیں کیا تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو نقل کر دیا. خود بخاری کے اندر باقاعدہ یہ تفاسیر مل جاتی ہیں ہم لوگوں کو. ٹھیک. تو تفاسیر تو بہت ساری ملتی ہیں اور اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے محمد بن ادریس شافعی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو فقہ کے 4 اماموں میں سے دوسرے بڑے امام، تیسرے بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے. تو مجھے بہقی سے منسوب ایک کتاب ہے مناقب الشافعی، جس کو فضائل شافعی کے نام سے بھی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اس میں ایک روایت میں نے دیکھی تھی، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شافعی کا اس بارے میں کیا قول تھا. تو یہ دیکھیے پیج نمبر 23 میرے سامنے موجود ہے اور جلد نمبر 2 ہے. سند کے ساتھ بہقی نے نقل کیا ہے، اور بھی کتابیں ہیں جہاں پر یہ سند ان الفاظ کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ پوری سند موجود ہے اور اس میں لکھا ہے سمعت الشافعی، اور سند نقل کی ہے آخر میں محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم، یعنی شافعی کے ایک شاگرد کے ذریعے سے یہ سامنے آیا ہے. کہتے ہیں لم یثبت عن ابن عباس، یعنی ابن عباس سے ثابت نہیں ہے فی تفسیر، تفسیر کے معاملے میں، الا شبیہ بمئۃ حدیث. اب میۃ ہم جانتے ہیں 100 کو کہا جاتا ہے، اور شبیہ یعنی کہ حد تک. ابن عباس سے تفسیر کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ 100 کی حد تک حدیثیں ابن عباس سے تفسیر وہ ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں. یہ شافعی کا قول نقل کیا ہے بہقی نے. مناقب الشافعی کتاب ہے جو فضائل شافعی کے نام سے بھی مشہور ہے. تو یہیں سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس زمانے کے اندر ہی یہ باتیں لوگوں میں موجود تھیں. اچھا، میں ایک بار پھر یہ بات دہرا دوں کہ ہم یہاں پر نہ تو مناقب شافعی کتاب کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں
اور نہ ہی ہم یہ ثابت کرنے بیٹھے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نام کی کوئی شخصیت تھی یا نہیں تھی. یہ بات میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ عبداللہ بن عباس کو آپ ثابت بھی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کلام بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کے نام یہ تھے یا یہ نہیں تھے. تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں صرف اصول حدیث اور تاریخ اور الجرح و تعدیل پر بات کرنے کے لیے. تو میں اسی اسلوب کے اندر بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں. اچھا ایک کہیے. یہ اسی میں ایک کتاب آتی ہے تنویر المقباس، رائٹ؟ وہ بولتے ہیں کہ ابن عباس کی ان سے کاپی کی ہوئی ہے. تو یہ ایک سچی تنویر بات ہے. المقباس بھی میرے پاس موجود ہے. اور جب اس بارے میں بات آتی ہے نا تفسیر ابن عباس تفاسیر کے بارے میں کہ ابن عباس تفاسیر، تو یہ نام بھی سب سے پہلے سامنے آتا ہے ابن عباس کی تفسیر. اچھا باقی جو تفاسیر بخاری وغیرہ میں آئی ہے نا وہ اکرامہ مولا ابن عباس، شاید آپ نے نام سنا ہو. بڑی مشہور روایات ملتی ہیں. مجاہد، طاووس، ان سب کا جائزہ بھی اگر پیش کیا جائے تو یہ بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم مختصراً کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی معاملہ بہت زیادہ مختلف ہی ہے. یعنی کہ اگر اکرامہ کی آپ بات کریں، مولا ابن عباس جن کی روایات بخاری میں بہت زیادہ ہیں، مسلم میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر روایت ملتی ہیں، اور ابن عباس کے شاگرد گمان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جھوٹ کی گواہیاں موجود ہیں کہ ایک بندے نے یہاں تک کہا کہ تم مجھ پر ایسے جھوٹ نہ باندھنا جیسے اکرامہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ ساری روایت تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جب نام آتا ہے تنویر المقباس، تو میں نے اس کا بھی جائزہ لیا تھا، یہ میرے پاس ابھی موجود ہے، میں ابھی شیئر کرتا ہوں. اس کتاب کے اندر ہی ہم دیکھ لیں گے کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. اس کتاب کے اندر یہ تنویر المقباس دیکھیے گا، یہ پیج نمبر 3 ہے، اور یہ سند لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ سند ہے جس سند کے ذریعے یہ تفسیر کی کتاب ہمارے پاس آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں دیکھیں جو انڈر لائن کیا ہوا ہے نا، یہ انڈر لائن جو اس کتاب کے محقق ہیں انہوں نے کیا ہے. یہ انڈر لائن اس لیے کیا ہے کہ اس سند پر وہ کلام کریں گے. کون سی سند؟ محمد بن مروان عن کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس. یعنی اس سند سے ہمارے پاس ابن عباس کی تفسیر آتی ہے کہ ابن عباس نے اس قرآن کے اندر یہ تفسیر، یہ اقوال، یہ قول بیان کیے ہیں. اس انڈر لائن کا جو فٹ نوٹ ہے وہ نیچے کے بجائے یہیں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وَهَذِهِ سِلْسِلَةُ الْكَذِبِ. جیسے کہ جب اصول حدیث کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر کچھ روایات کی سندوں کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی زنجیر، یعنی اس کو بہترین سند گمان کی جاتی ہے. جیسے کہ وہ موطا امام مالک کے اندر نافع اور عبداللہ بن عمر سے جو روایت آتی ہے، یعنی کہ مالک عن نافع عن ابن عمر، اس سند کو کہتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب، یعنی بہترین سند ہے. آپ اس کے اپوزٹ لے جائیے، یہ کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ سِلْسِلَةُ الْكَذِبِ. یہ جو سند کی چین چلی آ رہی ہے، کڑیاں چلی آ رہی ہیں، یہ جھوٹ کی کڑیاں ہیں، یہ جھوٹ کی زنجیر ہے. کما قال المحدثون، جیسے کہ محدثین نے کہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس تفسیر کی کتاب کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیسے بیان کر دیا جائے. اور یہ لوگوں کے اندر اتنی معروف ہو چکی ہے یہ بات کہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر آئی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے. ہم دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں وہاں کے ثابت ہے بھی یا نہیں، جبکہ مین پر سند پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پر اگر یہ بات کر کے آگے چلے جائیں گے تو شاید یہ حق ادا نہیں ہوگا. میں ساتھ میں محمد بن مروان کے بارے میں آپ کے سامنے جرح و تعدیل کی ایک کتاب بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا. میزان الاعتدال کا نام بڑا مشہور ہے اس معاملے کے اندر. میزان الاعتدال شمس الدین ذہبی نام کے ایک مصنف نے لکھی ہے، اور خصوصاً ضعفاء کے اوپر مبنی کتاب ہے. آپ یہ دیکھیں، 6ٹھی جلد ہے، اور پیج نمبر 328 میں میزان الاعتدال. اس کے مختلف نسخے ہیں، کسی میں کسی جلد میں ہوگی، کہیں کسی جلد میں ہوگی. میرے پاس 6ٹھی جلد کے اندر آ رہا ہے. ترجمہ نمبر 8160، یعنی 8160.
محمد بن مروان سدی الکوفی، سدی صغیر کہا جاتا ہے. لکھا ہے ترکوہ، لوگوں نے یعنی محدثین نے اسے ترک کر دیا تھا. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے وَاتَّهَمُهُ بَعْضُهُمْ بِالْكَذِبِ، اتہام کیا ہے بعض نے ان میں سے کذب کے ساتھ، یعنی جھوٹ کا اس کے اوپر الزام لگایا ہے. اور آگے لکھا ہے وَهُوَ صاحب القلبی، جو سرد ہم پڑھ رہے تھے وہ کلبی سے مروی تھی، یہ کلبی کا ساتھی تھا. بخاری سے نقل کیا سکتو عن لا یکتب حدیث بتا، یعنی کبھی بھی اس کی حدیث کو نہ لکھا جائے. ابن معین سے نقل کیا لیث بثقہ، کہ ابن معین نے کہا کہ وہ ثقہ نہیں. اچھا ایک کمال کی بات میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ اسی کتاب میزان الاعتدال میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اسی سند سے محمد بن مروان اعمش ابی صالح ابی ہریرہ سے ایک روایت مرفوع ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جس نے میرے قبر کے پاس صلات کیا، جس کا ترجمہ درود کر دیتے ہیں، تو میں اس کو خود سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائیا بلغتہ، اور جس نے مجھ پر صلات دور سے کی تو مجھے پہنچا دی جاتی ہے. بڑی مشہور روایت ہے یہ. جی جی اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے یہاں بیان کرنے کے لیے کہ یہ راوی بھی جھوٹا ہے اور یہ سند بھی باطل ہے. صحیح. تو یہ ہے اس راوی کا حال جو میزان الاعتدال میں شمس الدین زاوی بیان کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو کتاب تنویر المقباس ہے یہ کتاب مکمل طور پر باطل ہے اور ثابت نہیں ہے. ابن عباس سے مروی یہ تمام تفاسیر جو اس سند سے آئی ہیں سب باطل ہیں. اچھا اس سند کے علاوہ جو اسناد ہیں ان کی فہرست کافی طویل ہے. میں نے ان میں سے ایک مشہور نام آپ کے سامنے اکرمہ بیان کیا ہے، اس کو سرچ کر لیا جائے وہ خود ہی جھوٹا اور باطل ہے، تو اس کی سند کیسی ہوگی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور میں نے بتا دیا کہ شافعی سے خود منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 100 روایت تک بھی نہیں پہنچتی ہیں جو تفسیر کی روایت آئی ہیں، یہ ان کی تحقیق تھی. اگر میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان کرنا شروع کروں اصول حدیث کے ذریعے تو کوئی بھی روایت باقی نہیں بچے گی. صحیح. ٹھیک، چلے پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں بات نیکسٹ صحابی پہ. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انس بن مالک پہ. تو ان کے بارے میں ہمارے پاس کیا پہنچا ہے حدیث کی کتابوں سے اور تاریخ کے حساب سے. اچھا یہاں میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول کے اصحاب کے بارے میں قرآن نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جس سے ان کی فوقیت اور ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے کوشش کرنا، یہ بات تو ثابت ہے اور طے ہے، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تاریخ میں جس طرح سے اصحاب رسول کے بارے میں نام لے لے کے اور ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس سے بہت سارے اعتراضات جنم لیتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام منسوب ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تاریخ میں نام ملتا ہے، قرآن نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے. یعنی ہم ناموں کی وجہ سے انہیں اصحاب رسول گمان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں اس لیے گمان کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے. اصل میں اللہ کے رسول کے صحابیوں کے نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. کچھ نے زید کا نام کہہ دیا کہ وہ زید اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اس کو میں بھی کسی دن درس قرآن میں بیان کروں گا الگ سے. تو یہاں پر ہم صرف تاریخ کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ ان کے نام لے کر بیان کیا گیا کہ یہ صحابی ہیں. اس بات کو ضرور ذرا ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ مغالطہ نہ ہو کہ میں کسی اللہ کے رسول کے صحابی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. صحابی رسول اللہ کے رسول کے ساتھی ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، قرآن کے اندر ان کے مثالیں موجود ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پر ذرا میں ایک کتاب جس کا پہلے حوالہ دے چکا تھا مختصر المؤمل، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسی کا ایک ذرا میں ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ جو کتاب تھی اس میں لکھا ہوا تھا اما انس. اس میں کوشچن آتا ہے ایک، پہلے بات تو یہ بولتے صحابی، تو صحابی ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بولتے ہیں کچھ لوگ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایون ایک دن کے لیے بھی اور وہ فوت ہوا ایمان پہ، تو وہ صحابی ہو گیا. تو یہ
یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی اور اس کی یہ تعریف کو کس نے؟ تو ڈیفینیشن اگر کہا جائے کہ اگر ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا ایک دن بھی بیٹھ گئے تو صحابی ہو گئے، تو یہ صحابی یا صاد ہے اور با صحیبہ اس کے لفظی اعتبار سے بھی غلط تعریف ہے. یعنی آپ کسی کو اپنا ساتھی اس وقت کہتے ہیں جبکہ وہ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہے اور وہ عرصہ اتنا ہو کہ اس کو ساتھی یا صاحب گمان کیا جائے. ایک دفعہ بھی دیکھ لیا، جیسے کہ کچھ صحابہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نام لے کر کہ یہ صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، ایک دن رکے اور رک کے چلے گئے، پھر وہاں جا کے امامت کا مسئلہ آیا. بخاری کی روایت ہے نا، میں بچہ تھا اور مجھے انہوں نے امام بنا دیا، وہ قبیلے کے لوگ آئے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت آئی ہے، انہیں بھی صحابی گمان کر لیا جاتا ہے. صحابی کے بارے میں پھر یہ اختلاف آیا کہ حسن حسین کا معاملہ آیا، جیسے میں نے عبداللہ بن عباس کی بات کی تھی، 10 سال کے بچے ہیں انہیں بھی صحابی گمان کر لیا جاتا ہے، اور بہترین صحبت ان کی گمان کر لی جاتی ہے 30 مہینے کی، جبکہ بچپن کی عمر تھی. اور ایک بیان کیا جاتا ہے کہ حسن حسین بالکل چھوٹے بچے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، ان کو بھی صحابی گمان کر لیا جاتا ہے. تو یہ تعریف صحابی کی تعریف یہ محدثین کے درمیان بھی مختلف ہی ہے. میں اس کے اوپر بھی کچھ حوالے نکال کر آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ میں نے حوالے نکالے نہیں ہیں، بعد میں اس کے حوالے نکال کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک، اس نے کہا کہ ایک دن، کچھ نے کہا کہ صرف دیکھ بھی لیا تو صحابی ہو گئے. تو اس میں اختلاف ہے. اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو صحابی کی ڈیفینیشن پہ یہ والی جو بیان کی جاتی ہے بات کہ ایک دفعہ دیکھ بھی لیا تو صحابی ہیں، یہ والی بات تو لغت کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی، غلط ہے صحابی کے لفظ کے ہی مطابق. تو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے انس بن مالک کی بات کر رہا تھا، تو شیئرنگ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا نا یہ ابو ہریرہ کے معاملے کے اندر. تو یہ کتاب، اس کتاب کے اندر دیکھیں جو لکھا ہے، ایک منٹ ذرا کہاں چلی گئی، ہاں یہ رہی، اما انس فاختلط فی آخری عمرہ، یعنی کہ انس کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کا آخر میں اپنی آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا. اپنی عقل سے فتوی دیتے تھے اور میں ان کی تقلید نہیں کرتا ان کی عقل کی. یہ ابو حنیفہ سے نقل شدہ بات بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم آگے چلیں گے. انس بن مالک کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کے اسلام کا کیا معاملہ ہے، کب ان کا اسلام تھا. تو یہ میرے سامنے ہے، صحیح مسلم کے نام سے کتاب ہے، مشہور کتاب ہے حدیث کی. اس میں نے ایک حدیث نکالی تھی، یہ رہی حدیث نمبر 2029 انس بن مالک سے ہی مروی ہے. قول قدم النبی المدینہ، یعنی اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے. وَأَنَا ابْنُ 10، یعنی اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ 20، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو میں 20 سال کا بچہ تھا. یعنی اللہ کے رسول کے مدینہ آنے کے ٹائم ان کی عمر 10 سال تھی اور اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر 20 سال تھی. اور اللہ کے رسول سے روایات کی تعداد بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے ان کی. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی عمر بھی بہت کم تھی. یعنی 10-15 سال یہ کوئی ایسی عمر نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بہت ماہر ہو جائے، باتوں کو یاد رکھنے والا ہو جائے. 18 سال تو ہمارے ہاں ویسی بلوغت کی عمر شمار کی جاتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اور جو بات کر رہے ہیں ابو حنیفہ والی بات، وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا، ان سے منسوب ہے، کہا یا نہیں کہا وہ بات کی بحث ہے، ان سے یہ بات منسوب ہے کہ ان کے اختلاط ہوا تھا. جب میں نے اس بات کا جائزہ لیا تو مجھے ایک روایت ملی ہے جس سے تائید مل جاتی ہے ہمیں کہ وہاں شاید ایسا معاملہ ہوا ہوگا. میں آپ کو شیئر کرواتا ہوں، مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک منٹ، یہ دیکھیں، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 13124. یہ سند صحیح گمان جاتی ہے
اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، یعنی بخاری مسلم کی سند کے مطابق بالکل صحیح ہے، ان کی شرط کے مطابق. لکھا ہے کان انس بن مالک اذا حدث عن رسول اللہ حدیثا، انس بن مالک جب بھی اللہ کے رسول سے کوئی بھی حدیث بیان کرتے، ففرغ منها، پھر اس سے فارغ ہو جاتے، قول تو کہتے او کما قال رسول اللہ، یعنی پہلے حدیث بیان کرتے تھے پھر کہتے تھے یا تو جیسے اللہ کے رسول نے کہا. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انس بن مالک احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن اگر اس جملے سے ہم اس کی مناسبت کریں، مطابقت کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محتاط نہیں تھے، احتیاط نہیں، بلکہ یہ حافظے میں کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ پہلے حدیث بیان کر دیتے تھے، جب اس سے فارغ ہوتے تھے تو عدم اعتماد کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے یا جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا. یہ بتائیے خود کہ یہ معاملہ کب کہا جاتا ہے. میں اگر کسی بات میں حتمی ہوں گا اور آپ مجھ سے کوئی بات معلوم کریں گے، میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے یہ بات ایسی ہے. اگر میں کہوں شاید ایسی ہوگی، او کما قال کا مطلب یہ ہوتا ہے شاید ایسی ہی کہا، تو آپ بتائیے آپ میرے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ آپ یہی گمان کریں گے کہ شاید میں اپنی بات کے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بیان کردہ بات میں کمزور ہوں، اس لیے میں شاید کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. او کما قال کا فریز یہی ہے، شاید کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انس بن مالک سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، اس روایت کی روشنی میں اس کے بارے میں اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کیا گمان کرنا چاہیے. جو بات ابو حنیفہ سے منسوب ہے کہ ان کی عقل کے اندر اختلاط ہو گیا تھا، مختلط ہو گئے تھے، حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو اس سند سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بات بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے. اور جس کے حافظے میں اختلاط ہو جاتا ہے ان کی روایت ناقابل قبول گمان کی جاتی ہیں اصول حدیث کے اندر. وہ الگ بحث ہے کہ پہلے کون سی بیان کی، بعد میں کون سی بیان کی. صحابہ کے جب نام لے دیا جاتا ہے پھر وہاں یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پہلے کون سی بعد میں کون سی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی روایات جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو خود اعتماد نہیں تھا روایات کے اوپر. آپ یہاں تو دیکھ لیجیے لکھا ہونا یہ کہ ہفتے سے پہلے کی اب یہ بات کی ہے کس نے لکھا ہوا تو ہاں یا لکھا ہو. اچھا یہ والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے کی ہے، یعنی کہ مختلط راویوں کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور اس میں اتنا اختلاف برپا ہو جاتا ہے. اب اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، پوری کتاب ہے اس کے اوپر کہ بھئی انہوں نے پہلے بیان کیا ہے اور انہوں نے بعد میں بیان کیا ہے. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوتا بولتا نہیں جن کو تم نے کہا تھا نا یہ حافظے سے خراب ہونے سے پہلے کی روایت ہے، یہ تو حافظہ خراب ہونے کے بعد کی بندہ ہے. یہ بڑی بحث ہے اس کے اوپر، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک، چلیے اب ایک اور صحابی کو ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہے عبداللہ ابن عمر. ان کے بارے میں ہمارے پاس کیا پہنچا ہے تاریخ کے کتابوں سے؟ ہاں تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کی روایات کو بہترین سمجھا جاتا ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کی روایات تو موطا امام مالک میں امام مالک نے دلیل بنا کر پیش کی ہیں. یعنی عبداللہ بن عمر کے اقوال کو بہت پذیرائی حاصل ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنت کی بہت تابع تھے. ایسا بتایا جاتا ہے کہ اتنے سنت کے اوپر شدت کرتے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کی تو وہاں جا کر 2 رکعت کی ادائیگی کیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ہم نے شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ باتیں. تو سب سے پہلے یہاں بھی وہی والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کی عمر کتنی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں. کیونکہ میں اصل میں اس بات کو اس لیے بارہ بیان کر رہا ہوں کہ عمر کا بڑا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے روایات بیان کرنے میں. میں جتنا عمر میں آگے بڑھتا جاؤں گا میرے اندر پختگی اتنی آتی جائے گی، اور جتنا چھوٹا ہوگا عمر میں اس میں اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بڑا اعتراض آ جاتا ہے عمر کے کم ہونے پر کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول تھے اس زمانے میں آپ کی عمر اتنی تھی تو آپ نے کتنا یاد رکھا. ہم جانتے ہیں، ہم بھی عمر کے اس حصے سے گزر چکے ہیں. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ کو کتنا یاد رہا ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 1947 میں
ان کی 4 یا 5 سال کی عمر تھی. تو میں نے کہا آپ کو کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں نے کہا روایات میں تو لکھا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بچے کو اتنا کچھ یاد ہوتا ہے. تو اب بتائیے کہ ان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر. ہم بھی جانتے ہیں ہم 10 سال میں اور 8 سال کی عمر میں ہمیں کتنا یاد تھا. تو اس بات کو بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے, ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری کے اندر کیا لکھا ہے. 4097 حدیث نمبر, غزوۃ الخندق کے باب میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے ان النبی عرضہ یوم احد, غزوہ احد کے موقع پر ان کو پیش کیا گیا اللہ کے رسول کے پاس, یا انہوں نے خود کو پیش کیا. تو وہ کتنے سال کے تھے؟ وَهُوَ ابْنُ 14, 14 سال کے وہ بچے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. اس کے بعد خندق کے موقع پر جب ان کو پیش کیا گیا, وَهُوَ ابْنُ 15, تو وہ 15 سال کے بچے تھے. فَأَجَازَهُ, تو اللہ کے رسول نے ان کو غزوہ میں آنے کی, شامل ہونے کی اجازت دی. یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں احد کا موقع بتایا جاتا ہے 3 ہجری, کسی نے 4 ہجری بیان کیا ہے. تو اگر یہاں پر آپ اگر اس روایت کی ضمن میں دیکھیں تو احد اور خندق اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی, خندق 5 ہجری میں. لیکن اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ 1 سال کا عرصہ ہے اس میں, کیونکہ احد میں 14 اور خندق میں 15 لکھا ہوا ہے. تو 4 اور 5 کا وفا لگا لیجئے. تو 5 ہجری تک ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ان کو یاد رہا ہوگا اور کتنا انہوں نے بیان کیا ہوگا. تو عمر کا جو ہے نا, یہ میں اس لیے خاص طور پر عمر کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے, آگے بیان کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی عمر بہت کم تھی اللہ کے رسول کے مدینہ آنے کے وقت اور اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت اختیار کرتے وقت. اب اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول اپنی صحبت میں تو رکھ نہیں سکتے, یہ بات تو ہم جانتے ہیں. اس لیے دیکھیں احد کے موقع پر لکھا ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی, تو خندق کے موقع پر ان کو اجازت دی ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح سے میں نے کتاب نکالی تھی, وہ تقریباً اسی چیز کے بارے میں ہے. 1 منٹ. اسد الغابہ کے نام سے اصحاب رسول کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. یہ ترجمہ بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب, اور دیکھیے اسلم مع ابی وهو صغیر لم یبلغ الحلم. حلم کہتے ہیں دانش مندی کو, عقل کو اور بلوغت کو. یعنی اپنے باپ کے ساتھ اسلام قبل اسلامی ابی, یعنی ان کا اسلام ان کے باپ کے اسلام سے پہلے کا ہے. ولا یصح, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد لکھا اجمعوا علی, تمام علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ وہ بدر کے موقع پر حاضر نہیں تھے. لم یشهد بدرن. استصغرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردہ, اللہ کے رسول نے انہیں بہت چھوٹا بچہ گمان کیا اور ان کو واپس کر دیا. آپ دیکھ لیجئے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اس کے بعد بھی احد کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس میں حاضر تھے. وکیل ردہ رسول اللہ, اور کہا یہ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا تھا. میں نے آپ کو جو روایت بیان کی ہے بخاری سے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے اندر اللہ کے رسول سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی. اچھا, پھر یہ تو ان کا معاملہ تھا کہ ایک تو عمر بہت کم تھی, تو یہی بات سمجھنے والی ہے روایات کو قبول یا رد کرنے کے معاملے کے اندر. اس کے بعد ایک اور میں نے جب جائزہ لیا تھا تو عمر بن خطاب سے کچھ مجھے الفاظ ملے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات کے بارے میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو 1 منٹ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. ایک کتاب ہے انصاب الاشراف کے نام سے,
یہ بحث الگ ہے کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا. اگر ثابت اور غیر ثابت کی بحث پہ میں آؤں گا تو بہت ساری کتابیں ہیں جو یہاں سے ابھی ختم ہوتی چلی جائیں گی. وہ الگ بحث ہم بعد میں کریں گے. اب یہاں دیکھ لیجئے پیج نمبر 70 اصحاب الاشراف، جلد ہے اس کی 11، اور یہ سند پوری لکھی ہوئی ہے، اور بھی جگہ اس کی اسناد ملتی ہیں. میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے. تو عمر سے یہ مروی ہے، لو کان ابو عبیدہ بن جراح حیا لاستخلفتہ، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے میں ضرور بالضرور ان کو خلیفہ منتخب فرماتا. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، فأین انت عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال عمر نے کہا، قاتلک اللہ، یہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ سے ڈرو یا اللہ تجھے برباد کرے. یہ اس طرح سے محاورہ آتا ہے روایات کے اندر. واللہ ماللہ اردت بہذا القول، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس بات کا. استخلف رجلا لم يحسن ان يطلق امرأته، کیا میں کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنانے کا سوچوں بھی کہ جس کو اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. یہ عمر بن خطاب سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں قول ہے جو انصاب الاشراف اور دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے. ہمیں ان روایات کو دیکھ کر عبداللہ بن عمر کی روایات کے قبول ہونے یا رد ہونے کے معاملے میں غور و فکر کر لینا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں نے تو بہت ہی محتاط الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، آپ اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ وہ انہیں خلافت کے لیے سمجھتے نہیں تھے کہ خلافت ان کو سونپی جائے، اور اس پہ انہوں نے دلیل کہہ دی جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا. یہ بڑا ہی سمجھنے والا نقطہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور ہم عبداللہ بن عمر کی بیان کردہ روایات تو چھوڑ دیجئے، ان کے ایک ایک مروی عمل کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ دین کا حصہ ہے. تو یہ روایات کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ قبول اور رد کے معاملے میں بڑی اہم چیزیں ہیں یہ. تو ایک لاسٹ کوشچن پوچھتے ہیں آج کا. تو ان کے ذات پر بھی کچھ تنقید کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ ایسی روایت ہیں جو ان کی ذات پر کوئی سوال اٹھاتی ہوں اس حساب سے؟ میں تو آپ کو سیشن کے شروع میں کیا کہا تھا کہ یہ جو تاریخ کے اندر اللہ کے رسول کے صحابی کا نام لے لے کر جو اقوال بیان کیے گئے ہیں، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے اوپر باقاعدہ ایک سازش اور ایک تحریک تھی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مثالی لوگ تھے. مثلہم کون سی آیت ہے جو ان کی مثال انجیل اور توراہ کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، تاریخ لکھنے والوں نے نام تراشے، اور نام تراش کے ان کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے بھی انسان کو آر آتی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ہم کتابیں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ایسے بھی روایات ملتی ہیں جس میں بہت ہی غلط انداز سے عبداللہ بن عمر کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ یہ ایک میرے سامنے، میں نے جب جائزہ لیا تھا تو ایک کتاب مجھے ملی تھی المصنف عبد الرزاق. اس کتاب کے اوپر میرا ایک کلام بھی موجود ہے جو اس کی سند پر ہے. بہرحال میں تو وہ بحث ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ سے کہا نا کتابوں پہ بحث کروں گا تو ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی. اسناد کے معاملے پہ میں نے اسناد پہ بڑا کام کیا ہے. تو اب یہ دیکھیے المصنف عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، ان کی کتاب ہے، اور یہ جو سند پیش کی جا رہی ہے نا، یہ سند بھی بڑی اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہے. عبد الرزاق عن عبداللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر و دو اسناد موجود ہیں. حدیث نمبر 13,200. دیکھیں کیا کیا بیان کر جاتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کتابوں کو اپنے سینوں سے آگے بیٹھے. کہانا اذا اراد ان یشتری جاریہ، جب وہ کسی لونڈی کو خریدنے کا ارادہ کرتے تو دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے.
وَدَعَا يَدَهُ عَلَى عِجْزِهَا وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقَبْلِهَا یعنی بطنها، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لونڈی کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے، اس کی پنڈلیوں کے درمیان دیکھا کرتے تھے، اس کے پیٹ کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ خرید و فروخت تو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں لونڈیاں بازاروں میں بکا کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول کی صحابی جن کو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پنڈلیوں کے درمیان میں دیکھا کرتے تھے۔ آپ بتائیے اس سے کیا میسج جائے گا، آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ایسا نام بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ مثالی تھے۔ یہ اور بھی اس طرح کی جو روایات موجود ہیں، اور ہم نے اس کو ایسی روایات کو سینے سے لگایا ہوا، ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان روایتوں میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ دیکھیں اسی سلسلے میں آگے کیا لکھا ہے، ودعا ابن عمر نے اپنے ہاتھ کو رکھا بین ثدییہا، لونڈی کے سینے کے درمیان میں۔ بتائیے دونوں سینوں کے صدی کہتے ہیں سینے کو، یعنی لونڈی کے دونوں سینے کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا، ثم حزا، پھر اس کو ہلانے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو تو یعنی بیان کرتے ہوئے بھی آر آنی چاہیے، لیکن مجبوری ہے کہ بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ اصلیت کو سامنے لایا جائے۔ اور یہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اور المصنف کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَبَطَنِهَا وَسَاقِهَا وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى عِجْزِهَا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ سارے کے سارے یہ الفاظ یہ یہاں لکھے ہوئے۔ وَسَكَّ فِي صَدْرِهَا، سکہ قرآن کے اندر بھی الفاظ آئے، سکت سورہ زاریات میں سکہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے مارنا۔ وَسَكَّ فِي صَدْرِهَا، اس کے سینے پہ زور سے مارتے تھے۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سینے کو ہلایا کرتے تھے درمیان میں ہاتھ رکھ کر۔ کیا ایسا اللہ کے رسول کی تربیت ایسی تھی؟ یہ بہت ہی غلط میسج اس سے جاتا ہے، اور ہم نے ایسی روایات کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں خود بھی آر آنی چاہیے کہ ہم ایسی کتابوں کو حدیث کی کتابیں گمان کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگا دیجیے کہ یہ شخصیت کیسے نام لے لے کے اور انہیں اللہ کے رسول سے منسوب کر کے شخصیت کو داغدار کیا جاتا ہے، اعتراض جاتا ہے اللہ کے رسول کی تربیت کے اوپر۔ یہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ اللہ کے رسول کی منصب رسالت اور ان کی تربیت کے اوپر شدید قسم کی ضربکاری ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ چلے انشاءاللہ پھر آج یہاں پر رکھتے ہیں سیشن کو، اور نیکسٹ ٹائم کریں کنٹینیو اسی سلسلے کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔